ان اللہ یغفر الذنوب، ذنوب جمع ہے ذنب کی، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ذنوب اس کی جمع ہے اور جمع 3 سے سٹارٹ لیتا ہے اور ما لا نہایت لہ، گویا کہ اس کی کوئی انتہا پھر آگے نہیں۔ یہ دنیا کے سارے انسان اگر یہ سب جمع ہے، انسان جتنے بھی ہے ظاہری بات ہے کتنی تعداد ہے، جمع اور جمع کے ساتھ ساتھ پھر الف لام داخل کیا، یعنی اس کو کامن سے پراپر کیا مزید تاکہ اب اس میں ساری چیزیں آ گئی ہے، سارے گناہ آ گئے، چھوٹے بڑے سب اللہ معاف کرتا ہے، لیکن مزید تسلی کے لیے آگے لفظ جمیعاً بھی کہہ دیا کہ کسی کے ذہن میں ہو شاید کوئی گناہ ایسا ہو جس کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس لیے آگے فرما دیا جمیعاً، یعنی سارے کے سارے گناہ، کل کے کل گناہ اللہ تبارک و تعالی انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ بے شک وہی اللہ کی جو ذات ہے وہی گناہوں کو بخشنے والے ہیں اور وہی رحیم ہے، صرف گناہ بخشتے نہیں ہیں، اضافی اللہ تبارک و تعالی رحم کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کے بدلے مجھے کوئی بندہ دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری چیزیں دے دے تو میں اس آیت کے بدلے میں وہ چیزیں قبول نہ کروں، یعنی گویا یہ آیت میرے نزدیک اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی اس میں امیدیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اگر دنیا جہاں کی ساری چیزیں، دنیا مال دے دے، دولت دے دے، سٹیٹس دے دے، تعلقات دے دے، شہرت دے دے، بچے دے دے، بیویاں دے دے، سب کچھ دے دے، لیکن میں کہوں گا نہیں، میرے لیے یہ ایک آیت ہے، یہ باقی ساری چیزیں تمہاری۔ یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی، چنانچہ کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہ مان کے نہ امید نہ ہو، بلکہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبے کا دروازہ کھلا ہوا، بندہ ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف، جیسے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی بندے نے گناہ کیے ہی۔ یہ جو آیت ہے اس پر حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اور بڑا عجیب واقعہ ہے، اور واقعہ بھی ہے وحشی، آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، اور حضرت حمزہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہے۔ حضرت ثوبیہ کا دودھ ان دونوں نے پیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا اور سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، یہ دونوں رضائی بھائی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلہ کیا۔ گلہ کیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہر خاندان سے آپ شادی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنے چچا حضرت حمزہ کی بیٹی جو خوبصورت بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اب دیکھو یہ گلہ ہے، چونکہ رشتہ بھی ہے، صرف ایک تو نبوت والا رشتہ اور امتی والا رشتہ، دوسرا آپس میں ایک دوسرے کے کزن ہے، چچا زاد ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو یہ حضرت حمزہ کی جو بیٹی ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ آپ ان سے رشتہ کر لیں؟ انہوں نے کہا علی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت حمزہ میرے رضائی بھائی تھے اور یہ تو میری رضائی بھتیجی ہے،
اور جیسے نسبی بائی کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح رضائی بائی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں، یعنی اتنا کلوز رشتہ ہے اور ہے بھی قبائلی علاقہ، قبائلی پٹی، اور قبائل میں کسی کے رشتہ دار کو قتل کرنا، اور وہ بھی رشتہ دار میں چچا جو باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل حضرت وحشی حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافر رہے بڑا عرصہ، دل میں خیال آیا کہ مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے اسلام لانے کو، لیکن میں قرآن پڑھا، قرآن میں دیکھا تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے لیے بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں تو میں پڑھتا ہوں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جو بندہ کسی کو ناحق قتل نہ کرے، اور جو بندہ زنا کا ارتکاب نہ کرے تو اس کی بخشش ہے، وہ ایمان والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی بندہ ارتکاب کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یلقا اثاما، وہ بندہ تو گناہگار ہے، اور گناہ کا آگے عذاب بتایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کو تو دگنا تگنا عذاب دیا جائے گا قیامت والے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس توہین آمیز زندگی میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب میرا دل کرتا ہے ایمان لانے کو، آپ کا قرآن تو یہ بتا رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بتایا کہ آپ ان کو لکھ دینا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ الا من تاب، یہ جو پیچھے جو 3 گناہ بتائے ہیں یہ تب تک ہے جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے، جب توبہ کر لے، تابہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، واپس آ جائے، وآمن ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اور اعمال صالحہ کرتا رہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تو بخشنے والے مہربان ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلا کے کہا ان کو یہ آیت لکھ کے بھیج۔ وحشی کے پاس یہ آیت بھیجی، اس نے پڑھا، پڑھ کے دوبارہ خط لکھا، انہوں نے کہا نہیں، اس میں جو امید میں چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بخشش ہے اور برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات ہے اور یہ وعدہ ہے، لیکن اس میں شرائط ہے۔ شرط نمبر 1 توبہ کر لے، شرط نمبر 2 وآمن ایمان لائے، ادھر تک تو ٹھیک ہے، لیکن وعمل عملا صالحا، جب اعمال صالحہ کی قید ہے، اب میں اپنے بارے میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اگلی زندگی میں اعمال صالحہ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، اس لیے اگر اس سے کوئی زیادہ امید افزا بات ہو آپ کے پاس، آپ کی شریعت میں، تو مجھے وہ بھیج دے، اس سے مجھے مکمل تسلی نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا خط آتا ہے، آپ پڑھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں آپ یہ آیت لکھ دیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی صرف شرک کو معاف نہیں کریں گے،
اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا، لمن یشاء، لیکن جس کے لیے چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا یہ لکھ دے، لکھ کے وحشی کو بھیج دے۔ چنانچہ وحشی کے پاس جب یہ والی آیت آتی ہے اور وہ پڑھتا ہے تو پڑھ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پھر خط لکھتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو امید مجھے چاہیے، جو تسلی مجھے چاہیے، وہ تسلی اس آیت میں بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک والا کام تو چھوڑ دیں گے آج سے، لیکن وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیں گے۔ لیکن آگے اللہ پھر شرط لگا رہے ہیں لِمَن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے۔ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کے چاہنے والوں میں سے آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ اگر یہ آیت ایسی ہوتی کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اور آگے لِمَن یشاء کی قید نہ ہوتی تو پھر اس میں مکمل تسلی ہوتی، اور یہ فرمایا جاتا کہ شرک کے علاوہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اپنی مشیت کی قید اس میں نہ لگاتے، تو یہ زیادہ تسلی والی آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لکھ کے پھر بھیجا ہوا، بھیج کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا، آپ نے پڑھا، پڑھ کے پھر حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں کہ اب لکھ دینا ان کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے یا عباد، یا عباد۔ اب عباد میں یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا عباد، اے میرے بندو۔ اور بندہ چاہے کافر ہے، مسلمان ہے، مشرک ہے، دہریہ ہے، اللہ کے وجود کا بھی منکر ہے، وہ بھی اللہ کے بندوں میں سے ہے۔ یہ سارے بندوں کو کہا جا رہا ہے یا عباد، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو گناہ کر کر کے انہوں نے اپنے نفس پر زیادتیاں کی ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان رحمتی وسعت غضبی، میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہ عرش پہ لکھا ہوا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وحشی کی طرف جب یہ خط پہنچتا ہے وہ کہتا ہے اب بات آ گئی ہے، اب مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ میری بھی اللہ بخشش کر دیں گے، اب مجھے تسلی ہو گئی کہ میری بھی اللہ مغفرت کر دیں گے، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لے آئے، خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، کیونکہ میری آنکھیں آپ کو دیکھیں گی، مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے، اس لیے ایمان لے آئے۔ آپ کا ایمان قابل قبول، آپ کو آپ کا ایمان مبارک، لیکن میرے پاس نہ آنا، مجھے نہ دیکھنا، میری محفل میں نہ آنا۔ یہی وحشی ہے جب مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، من مسیلمہ الی محمد رسول اللہ، خط لکھا، خط میں 3 جملے لکھے، انہوں نے کہا یہ جو ساری زمین ہے یہ میرے اور قریش کے بیچ میں آد و آد ہے، لیکن یہ جو قریش ہے انہوں نے زیادتی کی ہے اور میری زمین پہ بھی قبضہ کر لیا۔ مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ثلاثون کذابون دجالون، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے 30 دجال کذاب، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک ہی گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن وہ سارے جھوٹے ہیں۔ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا، خط پڑھا، 2 بندے لے کے آئے تھے خط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا. غصہ آنا دین کا معاملہ ہے، غصہ آنا یہ فطری چیز ہے، آپ کو غصہ آیا، لیکن کہا کہ اگر ہمارے دین میں قاصد کو نہ قتل کرنے کا حکم نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرتا. لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا، میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا، لیکن ہمارا دین ہمیں قاصد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ قاصد نہیں قتل کرنا. آپ نے پھر خط لکھا واپسی من محمد رسول اللہ الى مسیلمہ الکذاب والسلام علی من اتبع الہدی. اور یہ جب کافر کو آپ سلام کرتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے، خط لکھتے ہیں تو والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس شخص پر کہ جو ہدایت کی تابعداری کرے، اس کی پیروی کرے. ان للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. قرآن کی آیت ہے آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کا وارث بناتا ہے ہر اس شخص کو کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے. یعنی نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یہ تو وہبی چیز ہے اور اللہ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام یہ پرہیزگار ہوتا ہے. خط لے کر باہر جب وحشی کو پتا چلا کہ مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا خط لکھا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر میں گیا اور جا کر اپنے تیر تلوار جو چیزیں ہیں وہ ساری تیز کر کے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے دنیا کے سب سے بہترین آدمی کو مارا تھا اور آج دنیا کے سب سے بدترین آدمی کو مار کر وہ جو پہلا والا گناہ ہے اس کو کم کر دیا. اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ معاف کر دیا، لیکن اپنے تئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے تھے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو. تو یہ جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، وحشی جیسے بندے کے لیے اس میں امیدیں ہیں. تو ہم الحمدللہ مسلمان ہے، قاتل نہیں ہے، زانی نہیں ہے، یا اس طرح کے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے، تو اس میں ہمارے لیے امیدیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج اگر ہم صرف ایک دفعہ بھی یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ جیسے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں مسلمانوں کے لیے عروج کا دور تھا، وہی عروج کا دور پھر دوبارہ یہ زوال عروج میں تبدیل ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.